2024 جو ہے بلدیاتی افسران کے ریٹائرمنٹ کا سال ہے اور 2025 میں تقریباً تمامی افسران جو ہے سینئر افسران ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. جونیئر افسران کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن کی، جہاں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن بلدیہ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم اسکانی، وائس چیئرمین عجب خان سواتی، میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ اور پیپلز یونائیٹڈ ورکرز یونین نے باقاعدہ ریٹائر ہونے والے انفارمیشن آفیسر محمد نعیم شاہ کے اعزاز میں اپنے دفتر میں ایک الوداعی تقریب کا انعقاد کیا اور ان کی 34 سالہ بلدیہ ٹاؤن میں مختلف محکموں میں خدمات کو سراہا. چیئرمین عبدالکریم اسکانی کے دفتر میں تمام محکمے کے افسران، تمام منتخب یونین کونسلز کے وائس چیئرمین، ٹاؤن کونسلر نے محمد نعیم شاہ کو جہاں ہار پہنائے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. بعد ازاں پیپلز یونائیٹڈ ورکرز یونین کے عہدیدار واجہ عبدالکریم بلوچ، رفیق خاص خیلی، الہی بخش بلوچ اور مرزا آصف بیگ نے نیک الفاظ سے الوداع کیا. یقینی طور پر بلدیہ ٹاؤن کے انفارمیشن آفیسر محمد نعیم شاہ نے قابل قدر خدمات انجام دی. بلدیہ ٹاؤن میں وہ مختلف محکمہ جات میں جہاں تقرری لیتے رہے، وہاں تعینات رہے، وہاں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. پھر آخر میں انہوں نے طویل عرصے جو ہے بلدیہ ٹاؤن میں محکمہ انفارمیشن میں اپنی خدمات دیں اور یقینی طور پر اس میں سرخرو رہے. یہی وجہ ہے کہ آج بلدیہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے خصوصاً چیئرمین عبدالکریم اسکانی ہو یا وائس چیئرمین عجب خان سواتی اور میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ نے باقاعدہ ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور ان کی کارکردگی کی تعریف کی. عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی. چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے کہا ہے کہ عوامی مسائل بخوبی واقف ہیں اور پہلے دن سے ان کے حل کے لیے دستیاب وسائل کو بروے کار لا کر اقدامات بھی کر رہے ہیں. آؤ مل کر گلشن کو گلشن بنائے مہم کے تحت جو تعمیر و ترقی کا سفر کا آغاز کیا ہے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ان خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے وائس چیئرمین ابراہیم صدیقی اور دیگر کے ہمراہ گلشن اقبال یونین کونسل 5 پہ بذات خود ٹریکٹر کے ذریعے صفائی اور شرکاری کرتے ہوئے کیا. دورے کے دوران چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے نیو دھورا جی اور ربانی مسجد پارک و عیدگاہ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کو بھی آگے بڑھایا تاکہ اہل محلہ بھی آگے بڑھ کر ایک پودا ضرور لگائیں. چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے اس موقع پر کہا کہ مہم کے دوران پارکوں کی بہتری سمیت خصوصی طور پر صفائی ستھرائی، شجرکاری، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و درستگی، رنگ و روغن اور جراثیم کش ادویات کا اسپرے اور دیگر امور سر انجام دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آؤ گلشن کو گلشن بنائیں یہ صرف اور صرف مہم عوام کے تعاون سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ گلشن کو گلشن بنانے میں جہاں عوام اپنا کردار ادا کریں گے گلی محلوں کی سطح پر، تو وہ خود کو، اپنے بزرگوں کو یعنی والدین کو، بیوی بچوں کو بھی تمام موذی امراض سے بھی محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سرکار یعنی گلشن اقبال ٹاؤن تو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گی، لیکن اس کو کامیابی سے گلشن کو گلشن بنائیں یہ عوام کا کردار نمایاں ہوگا. مہم گلشن اقبال کو ماضی کا مثالی گلشن اقبال ٹاؤن بنا کر رہے گی. اور اس موقع پر علاقہ مکینوں نے مختلف امور کے حوالے سے نشاندہی کی، جس پر چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے یقین دہانی کروائی کہ بالترتیب تمام مسائل کے حل کو یقینی بھی بنائیں گے. انہوں نے علاقے مکینوں سے کہا کہ منتخب بلدیاتی نمائندگان دن رات آپ کی دسترس میں ہے، جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو سامنے آئے ان سے فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس موقع پر یونین کونسل کے چیئرمین مظفر اقبال، وائس چیئرمین آصف حسن، نعمان پٹیل، کونسلر ظاہر حسین، کونسلر عبدالحمید اور کونسلر نذیر قبول کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر پارکس راشد پیاز اور دیگر افسران بھی موجود تھے. عزیز عارف، ٹی وی. کسی بھی ادارے میں، بلدیاتی اداروں میں جہاں چیئرمین ہوتے ہیں، وائس چیئرمین ہوتے ہیں، وہاں اس ادارے کو چلانے والا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یعنی میونسپل کمشنر، اور بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے اور لوکل گورنمنٹ کے چہیتے بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. اور میونسپل کمشنر جو ہے وہ ادارے کو رن کرتا ہے، کوارڈینیشن چیئرمین کے ساتھ اس کی ہوتی ہے تو ادارہ چلتا ہے. اور میونسپل کمشنر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، نہ کہ وہ ہیکی پیکی کر سکتا ہے، اس کو اپنے سارے ڈپارٹمنٹ کو چلانا پڑتا ہے. پھر خاص کر ادارے کی سانس ہوتی ہے ریکوری اگر رک جائے تو سمجھ لو ادارہ تو تباہ ہو گیا. تو میونسپل کمشنر کی سب سے زیادہ ذمہ داری وہ ہوتی ہے. پھر لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، پھر اس کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اسکول، پارک، اسٹریٹ لائٹ اور میدان کھیل اور یہ سب چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہے. میرے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن، ان کا نام ہے آغا فہد. اور یقینی طور پر جتنے یہ اسمارٹ اور خوبصورت ہینڈسم دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح اورنگی ٹاؤن بھی اسی طرح اسمارٹ ہو، ماڈل ٹاؤن ہو اور اس کے لوگوں کے چہروں پہ بھی ایسی خوشحالی آئے. لیکن یہ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں اورنگی ٹاؤن کے لیے کیا کر رہے ہیں یا خالی اسمارٹنس دکھا رہے ہیں. تو ذرا بات کرتے ہیں. بھائی آغا صاحب، آپ میونسپل کمشنر ہیں، آپ کے اوپر برڈن بہت ہے، عزت آپ کی کم ہے. جو چیئرمین بھی آپ کے آنسو بہا کے رو رہے ہوتے ہیں اور 1 لاکھ کی یو سی بنا دی اور آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ کوشش کر رہے ہو، ہم ماڈل اسکول دیں گے، ہم پارک دیں گے، ہم گرین بیلٹ دیں گے. کہاں سے دو گے یار؟ مال کدھر ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کہ ہم نے جو اسکول آپ نے خود دیکھا تھا جہاں میں نے وہاں پر جو ہم نے تقریب کی تھی تو میں نے آپ کو سب سے وعدہ کیا تھا میں ماڈل اسکول بناؤں گا. تو ماشاء اللہ سے کہ آج سے ہم نے کام شروع کر دیا وہاں پر اور ہم کام شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مہینے کے اندر آپ کو دکھائیں گے. ہم کیسے کر رہے ہیں وہ ہم کو پتہ ہے, ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ بھی ہم کو پتہ ہے. روڈ کٹنگ کے تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں یا ٹیکسیز کے تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں, اس کو ملا جلا کے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. این آئی ٹی ہم نے آج ڈالنی ہے, آج ہم این آئی ٹی بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ, اور ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم کام کھینچیں گے انشاءاللہ. اور ابھی جو ہم نے گرین بیلٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں 5 نمبر سے لے کے 4.5 تک ہم گرین بیلٹ بنا رہے ہیں, جس میں گرل جو ہے وہ نئی نہیں ہے, وہ ہماری جو پڑی ہوئی تھیں یوز نہیں ہو رہی تھی وہ ہم نے ان کو بنا کے کم خرچے میں وہ ہم نے لگائی ہے وہاں پر. آپ تو مشینریاں بھی بنا رہے ہو, 2-3 مشینری مجھے دکھائی بھی تھی, مشینریاں بھی بنا رہے ہو, تو یہ پیرل انظام کیوں چلا رہے ہو؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس سے مطمئن نہیں ہو کہ اپنی مشینری بنا رہا ہو تاکہ ہم بھی گلی محلوں میں صفائی کر کے اورنگی ٹاؤن کو صاف ستھرا کر کے؟ سر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی سالڈ ویسٹ کو کہیں فون کرتے ہیں تو وہ ایک تو رات کو فون ہمارا پک نہیں کرتے, وہ تو سب کو پتہ ہے. تو ہم نے ایک ایسی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو رات کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ایسا کوئی فونیں آتی ہیں ہم کو یا کمپلین سیل سی ایم او سے آتی ہے یا ڈی سی صاحب کی طرف سے آتی ہے, تو ہم لوگ فوری طور پہ اس کو رسپانس کر کے ہم گاڑیاں بھیج دیتے ہیں وہاں پر. اچھا یار, یہ چیئرمین جو ہے حاجی جمیل ضیاء, اسے بنتی نہیں ہے کیا؟ تو تیرا کا آنکڑا ہے کیا آپ کا؟ سر وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ماشاء اللہ سے کچھ ہوتا ہے سر, آپ کو پتہ ہے کہ اونچ نیچ ہوتی ہے, کبھی ان کی سننی ہوتی ہے, کبھی وہ میری سنتے ہیں, تو کوئی ہمارا کچھ یار میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ مشینری صحیح ہو رہی تھی, وہ ٹینکر کی ٹرائی لے کے جا رہا تھا, آپ نے پیچھے سے آواز لگا دی ٹینکر لے کے بھاگ رہا ہے. یار کیا ہے مزہ؟ سر ہوتا ہے سر, وہ مذاق مستی چلتی رہتی ہے سر ہم لوگوں کی. اگر چیئرمین لے کے بھاگ جاتا تو؟ پر لے کے جائیں تو اس کتنی چیز ہے سر, 4 سال تو وہ چیئرمین ہے, ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے. 4 سال بعد بینڈ بجاؤ گے؟ کوئی بات نہیں بھائی, چیئرمین حاجی جمیل ضیاء چھوڑے گا نہیں. اسکول کمشنر بڑا خطرناک آدمی ہے, وہ کہتے ہیں نا چھوٹا سا بچہ ہوں کام کروں گا بڑے بڑے, دیکھ لینا دکھائے گا 4 سال تک. اچھا بہرحال چیئرمین اپنی جگہ, آپ اختیار سے تجاوزات کرتے ہو, کوئی لیٹر ویٹر بھی نکالتے ہو, کیا چکر ہے یار؟ چیئرمین سے اپروول لیتے ہو نہیں یا خود نکال دیتے ہو؟ سر جو بھی لیٹر میں نکالتا ہوں وہ چیئرمین کے اپروول کے بنا میں نہیں نکالتا. چیک تو نکال نہیں سکتے, وہ سائن دونوں کے ہوں گے؟ بالکل سر, جب وہ جو بولتے ہیں کہ ان کو پیمنٹ کرنی ہے ان کی پیمنٹ کرنی ہے, اگر مجھے نہیں کرنی ہوتی میں منع کرتا ہوں سر نہیں کریں, وہ تھوڑی پھر ہو جاتی ہے ہماری, مگر وہ میری بات مانتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کا اور میونسپل کمشنر کا کوارڈینیشن اچھا ہے. اگر وہ ٹینکر لے کے بھاگ بھی رہا ہوتا تو یہ چھوڑ بھی دیتے کہ لے جاؤ پانی ڈالنے لے گیا ہوگا کہ چیئرمین. میں نے آپ نے اسکرین پہ آپ دیکھ رہا ہوں یار, وہ دکھانا ذرا شاٹ, چیئرمین جو ہے وہ ٹینکر پہ چڑھ رہا ہے, ذرا ہاں ٹینکر پہ چڑھ رہا ہے اور اس نے اسٹارٹ کیا اور یہ ٹینکر جا رہا ہے اور میونسپل کمشنر پیچھے سے بول رہا ہے یہ لے کے بھاگ رہا ہے نا. دیکھ لیا نا آپ نے, اسکرین پہ چل رہا ہے نا, آ جائے واپس بھاگ جائے ہمارے آغا صاحب کے پاس. اچھا یہ تو اپنی جگہ ہے, وہاں چیئرمین نے اعلان کیا تھا کہ ہم ریٹائر ملازمین 10-20 کا شاید اعلان کیا تھا کہ ہر مہینے ان کو ہی پیسے دیں. یار غریبوں کا چولہا جلے گا نہیں جلے گا؟ سر آج کل ہم نے رات کو شام میں ہم نے 2-3 لوگوں کو دے چکے ہیں پیسے. 3 ریٹائرمنٹ فارغ ہو گئے؟ فارغ ہو گئے. تو اس کی کوئی, ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں, آپ ثبوت دکھاؤ گے مجھے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں؟ کوئی ویڈیو ہے؟ سر میں ویڈیو نہیں ہے سر ہمارے پاس, میرے پاس چیک ہیں جو میں نے دیے ہیں ان کو, جو دے چکا ہوں میرے پاس واٹس ایپ میں ہوں گے چیک ان کے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے ریٹائر ملازمین جن کے چولہے بند ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ فاقہ کشی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے پینشن بھی نہیں لگ رہی ہوتی, کھڑکی بند کر دی ہے KMC نے, ان کو میونسپل کمشنر اور چیئرمین نے آرام سے خاموشی سے چیک دے دیا. حالانکہ یہ ویڈیو بنانی چاہیے تھی, مجھے دینی چاہیے تھی, اس کی وجہ یہ کہ ان کا پیسہ ہے, وہ بھی فخر سے لیتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہم کو واپس مل رہا ہے. اور اورنگی ٹاؤن جس کو میں سمجھ رہا تھا یہ مال وال نہیں دیں گے, ریٹائر ملازمین کو ہیکی پیکی کریں گے, اور خالی چیئرمین نے بھی ٹوپی ڈرامہ کر دیا ہے, لیکن انہوں نے خبر دی ہے کہ ہم نے 2-3 ریٹائر ملازمین کو ادائیگی کر دی ہے. یار کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ذرا پتہ چلے, ہم بھی آ کے دیکھیں کہ ریٹائر ملازمین کو واقعی ادائیگی ہو رہی ہے. سر پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ بہت کم ہیں. ہماری جب OCT ہم جو ظاہری بات ہے ڈیزل ہے, پیٹرول ہے, اپنا اسٹاف کا پیٹرول ہے, اور اس کے بعد ہمارے جو کام ہوتے ہیں اپنا, ہم جب کٹا کے ہم لوگوں کو بچتے ہیں کوئی 15 سے 18 لاکھ روپے. اب آپ بتاؤ 18 لاکھ روپے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, آپ خود ایک انصاف کر لیں. یار اس کے لیے گرانٹ کی اپیل کرو, جب تک وہ کیا ہے یار PFC ایوارڈ نہیں ہوتا, جو نئی اسمبلی آئے گی جب ہوگا, گورنمنٹ سے کہو, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو خط لکھو یار ہمیں 4-5 کروڑ کی گرانٹ ہی دے دو. اچھا سر ابھی ایک اور چیز بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس جو ہمارا وہ ہے, وہ جس دن اگر ہمارے پاس آ گیا اس دن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ تو 6-8 مہینے کا, سال کا ہے سر. وہ کم از کم جہاں تک مجھے پتہ ہے کوئی 10-11 کروڑ روپے شاید بنتے ہیں ہمارے. اگر وہ بھی مل جائیں تو ہم لوگ اچھا خاصا کام کر لیں گے.
यार काम क्या कर लोगे, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, चेयरमैन तो वैसे ही रहेगा, या तो खाता लगता ही नहीं उसके ऊपर यार, क्या चक्कर है ये, आप स्मार्ट होते जा रहे हो, वो बेचारा दुबला हो रहा है, उसका कल्ले भी अंदर जा रहे हैं। सर मेरा वेट था पहले 125 kg, अभी मैं हूँ 97 kg। अब हिसाब लगा लोगे औरंगी में क्या हाल हुआ है। भैया हाजी जमील जिया के साथ काम करोगे ना तो ये 97 है ना, ये भी 55 ही रह जाएगा, वो दाल फ्राई खिला के छोड़ेगा है। मैं दुआ कर रहा हूँ ऐसा ही हो जाए, पतला हो जाऊंगा। मतलब हो जाए, चेयरमैन छोड़ेगा नहीं तुमको चाहे कुछ भी हो। ये थे आगा फहद वेस्टफुल कमिश्नर, इनको बल्दियाती उमूर का तजर्बा है। बल्दिया गरबी जो थी पहले उसमें भी काम करते रहे, मुख्तलिफ टाउन्स में करते रहे, सदर टाउन में करते रहे, बल्दियाती उमूर का तजर्बा है इनको, हाई नो है कि बल्दियाती कैसे। हाँ और हाँ और गैस में भी रहे। जी हाँ नहीं गलती हो गई, मैं आपके साथ था यार, लेकिन बहरहाल अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आपको मजीद अभी 3 साल 4 साल, लेकिन बहरहाल आपसे तो चेयरमैन ही निपटेगा। तो बहरहाल आगा फहद से तू मैं हुई है हमारी, आपने सुन ली होगी, और हम मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आगा फहद को सेहत दे और इनके चेयरमैन को सेहत दे। जिस तरह ये लोग खूबसूरत है, इसी तरह औरंगी टाउन के लोगों को खुशहाली है, गली महल्लों में काम हो, सफाई सुथराई हो, पेवर वाले ब्लॉक लगें, पार्क्स बने, स्ट्रीट लाइट लगे, ग्रीन बेल्ट्स बने जो बना रहे हैं, और मॉडल स्कूल की तरफ ये जा रहे हैं, तो हमारी मासूम तलबा और तालिबात जिनके सर पर छत गिरने वाली है उसको ये रोक लें, कोई हादसा ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी रिकवरी बढ़ेगी, और प्रॉपर्टी टैक्स पे जो ये लड़ रहे हैं अल्लाह करे इनको वो शेयर मिल जाए, तो ये औरंगी टाउन को कामयाबी से अच्छी शाहराह पर, तरक्की की शाहराह पर गामजन कर देंगे। अजीज़ आरिफ, टीवी टुडे, कराची। आए दिन आपको कोई कराची बड़ी तकरीब नज़र आती है, बड़े वो झंडे वंडे लहराए जाते हैं, ये होता है, लेकिन आज जो बल्दियाती इदारों में जो तकरीब होती है वो इतनी नुमाया होती है, और आज मंगोपीर टाउन में जो तकरीब हुई है वो कराची की बड़ी तकरीब करार दी जा सकती है। मेरे साथ चेयरमैन है हाजी नवाज़ बरोही साहब हैं, अपोजिशन लीडर हबीबुल्लाह सवाती हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर भी थे हमारे साथ, और दीगर हमारे टाउन के कौंसल्स के मेम्बरान हैं, ख़वातीन काबिल एहतराम कौंसल की, टाउन कौंसल के मेम्बरान भी हैं, यहाँ पर स्टेट का भी मिलवाऊँगा। हाजी नवाज़ बरोही से टाइम ज़ाहिर किए बगैर बराह रास्त चलते हैं और पूछते हैं कि ये क्या था। ये मुझे बताएं, आपने पिछली नशिस्त अभी की थी 1 महीने पहले, और आपने कहा था कुछ बकायाजात रह गए हम वो भी देंगे और फुल एंड फिल करेंगे, किसी का कोई पैसा नहीं रखेंगे, यानी कि आज आपने तकरीबन 60-70 लाख शायद पहले दिए थे, आज 60-70 लाख अभी भी हैं, तो 1 करोड़ 20-30 लाख तक आप पहुँच चुके हो। लाइबिलिटीज़ अभी है आपके पास या फुल एंड फिल फाइल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ कि लाइबिलिटीज़ जो रिटायर मुलाजमीन के जो है ना वो हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रात को सुकून से सोऊंगा अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि ये जो आते थे यहाँ बुज़ुर्ग ख़वातीन बेवाएँ काम के सीढ़ियों पे चढ़ते थे तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे, और मैं अल्लाह का खौफ जो है ना मेरे दिल में आता था, मुझे अपने खुदा याद आती थी। वो हमने यहाँ रीजनल एड की मीटिंग कराई और उनको कहा कि भाई ये आप मामला देख लें, ख़ास तौर पर इन टाउन में आए वो, और उन्होंने गोएड दिया। मेरे पास टोटल 33 केस थे जो लाइबिलिटीज़ में आए थे। 33 में से पहले जो है किस्त में हमने 5 जो ऐसे केस थे जिनके अमाउंट कम था हमें उन्हें दे के फ़ारग किया था। उसके बाद 28 बचे थे जिसका पहला रकम बना था 71 लाख, अभी दूसरा जो रकम हमारे पास दूसरी किस्त बनी है 65 लाख। तो आज हमने 65 लाख दे के तमाम जो हमारे पास मुलाजमीन जो DMC डिफेंस से हमारे पास बाइफर्केट होकर आए थे, हमने उनको आज फाइनल करके उनके चेक उनके हवाले कर दिए। सारे पैसे आपने अदा कर दिए, ज़ीरो हो गए हैं, अब मैं रिटायर होता हूँ तो मैं अगले महीने तनख्वाह के बाद आप मुझे भी लीव इनकेशमेंट दे के फारिग कर देंगे ताकि आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ नहीं हो, यही कहना चाह रहे हैं आप कि अगले महीने जो भी रिटायर इस महीने हो रहा होगा पाइपलाइन में वो अगले महीने तनख्वाह के साथ फारिग हो जाएगा, आपके ऊपर 1 रुपये की लाइबिलिटीज़ नहीं होगी, कोई रिटायर आदमी सीढ़ी नहीं चढ़ रहा होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखो, मैंने अपने स्टाफ को हिदायत किया है कि माजी में जिन लोगों ने इस तरह की कोताही की है ऐसे कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। खांचाबाजी होती है इसके अंदर, पैदागिरी बड़ी होती है इसके अंदर ना, माल पकड़ते हैं, बाकायदा एजेंट घूम रहे होते हैं, हम फाइल तुम्हारी करा देंगे, वो कोई है मॉनिटरिंग का सेल है? मॉनिटरिंग सेल है, और आप खुद भी पूछ सकते हैं, मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि वैसा कोई पैदागिरी ना हो, ऐसा कोई आपसे कोई अगर किसी ने कोई 5-10 रुपये का डिमांड किया, कोई चीज़ का डिमांड किया तो आप फ़ौरन मुझे बताएं, उसकी जो ना आगे काम में रहे। आप जालिम आदमी हो यार, आप तो कह रहे हो मैं रात को आज सुकून से सोऊंगा, म्यूनसिपल कमिश्नर सोएगा सुकून से, सारा माल तो उधर दे रहा हो, वो तो दाल फ्राई में चल रहा है। हाँ, यहाँ दाल फ्राई चलेगा और कुछ नहीं। म्यूनसिपल कमिश्नर के लिए दाल फ्राई। मेरे साथ खुशकिस्मती है कि अपोजिशन लीडर भी खड़े हैं और इनका काम तो होता है तख्ता लगाना, चेयरमैन के खिलाफ आवाज़ उठाना। भाई साहब, आपका काम है काएँ करना, अगर नहीं किया तो समझ लो कि फिर पूरा कुश्ती है। मंगोपीर टाउन ने आज जो कारनामा अंजाम दिया इसकी तो कोई मिसाल नहीं है, और यकीनी तौर पर इस पर हम कोई एतराज़ भी नहीं, अपोजिशन भी आगे है, आपका भी हाथ होगा, क्या कौंसिल ने मिलकर फैसला करती है ना, हमारी काबिल एहतराम कौंसिल, टाउन कौंसिल के अरकान उनकी भी मुशावरत होती है, और जिस तरह आप लोग वर्क कर रहे हो, ख़ासकर अब इनके मुँह पर बोलना नहीं चाहिए, इस साल जो इज्तिमा गाह में काम हो रहा है
وہ مثالی کام ہو رہا ہے. ہائی ماسک نہیں لگتے تھے, ہائی ماسک لگ رہے ہیں. وہاں کے وہاب صاحب مطمئن ہے, ڈپٹی کمشنر مطمئن ہے, خود وہاب صاحب مطمئن ہو اور اللہ کے مہمان مطمئن ہو, بڑی بات ہے. لیکن آپ کا کردار نمایاں ہوا. آج کی تقریب کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو تقریب ہے یہ سمجھو کہ یہ حاجی نواز بروئی کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا تقریب ہے. اور جو بھی جس طرح آپ نے کہا کہ میں مطلب چلاؤں گا, چیخوں گا, تو جہاں پہ یہ غلط کرے گا ادھر ہم چیخیں گے بھی, چلائیں گے بھی, اس کو غلط کام کرنے نہیں دیں گے. لیکن ماشاءاللہ ہم لوگوں کو 6 7 8 مہینے ہو گئے ایک ساتھ چلنے کا, تو آج تک ایسا کوئی غلط قدم اس نے اٹھایا نہیں ہے, اور نہ ہم نے آج تک اس میں دیکھے. کیونکہ میرے ساتھ اپوزیشن میں جماعت اسلامی والے بھی ہے, JUI والے بھی, اور بھی بہت سے, لیکن آج تک ماشاءاللہ یہ بالکل سیدھا چل رہے. تو جب سیدھا چل رہے تو لازم پھر ہم اس کو ہاتھ بٹانا چاہیے. جو ہر نیک کام اور اچھا کام کرے تو ہم اس کے ساتھ ہیں نیک کام ہے, اور جہاں پہ یہ غلط کرے گا یا کوئی غلط راستے سے جائے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم روکیں گے. اپوزیشن لیڈر کا کام ہی یہی ہوتا ہے, اور اگر وہ نہیں کرے تو ٹاؤن ختم تباہ ہو جائے گا. لیکن جب سے یہ انہوں نے پہلا حلف اٹھایا تھا اور اس کے بعد پہلا اجلاس کیا تھا, اس وقت سے ان کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں. یہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاؤن سروائیو کرے گا. 4 سال میں اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح منگوپلی ٹاؤن کام کر رہا ہے, چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, اور وہ میونسپل کمشنر ہے, ٹاؤن کے کونسلرز دیگر ہیں, اور اس میں قابل احترام خواتین ہماری ٹاؤن کونسل کی ممبران کر رہی ہیں. ہیکی پیکی ہوگی نہیں, اور 4 سال احسن طریقے سے چلا جائے گا. ٹاؤن کونسلر ہمارے ساتھ کھڑی ہے, انہوں نے شاختی گاڑی کاپی نہیں دی تھی, نام مجھے نہیں معلوم ہے, یہ آپ خود بتائیں گی. تو اچھا فرح ناز آپ نے بتا دیا بھائی, چلو کوئی بات نہیں, شاختی گاڑی بھی دیتی تو پہلے بتا دیتا. آج کی تقریب کیسی ہے, اور آپ لوگ کی مشاورت سے ہی ہوتا ہے نا سارا کام؟ جی الحمدللہ آج ہم ایک پیج پہ موجود ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ باقاعدہ باہمی رضامندی سے یہ سارے سٹیپ اٹھائے جاتے ہیں. جیسے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ جہاں ہمیں لگا کہیں اختلاف تو بالکل اس کو پہلے ہم ٹیبل ٹاک کریں گے بیٹھ کے. لیکن ہم جس طرح کے حاجی نواز صاحب نے یہ بات ایک پہلے ہی کلیئر کر دی تھی, یہ ایک گلدستہ ہے, اور منگوپلی ٹاؤن جو ہے وہ مثالی منگوپلی ٹاؤن بنانا ہے. تو وہ اس چیز کو انہوں نے واقعی میں باقاعدہ اس چیز کو مثالی ٹاؤن ہی انہوں نے بنانا ہے, اور ہم ان کا ساتھ دیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح رہیں ٹاؤن میں. باقی ارد گرد کے جو بھی معاملات ہیں جو ہیں ہم ان پہ بالکل ہمارا فوکس ہے, اور اگر جہاں ہمیں لگا کہ لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ہم پہنچیں گے, اور ہم اس کی نشاندہی حاجی نواز بروئی صاحب سے بھی. حاجی نواز بروئی چیئرمین سنتا ہے آپ لوگ کی؟ یار یہ آپ لوگ نے پہلے کونسل میں کہا تھا اسکول ہے, سڑکیں ہیں, سنتا ہے نہیں؟ یہ جو انہوں نے بولا نا لوگوں نے کہ سریے لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہوتے, تو یہ سریے ہم نے دیکھا ہی نہیں نا ابھی تک, بالکل بھی نا. ہم نے بالکل ایسا لگا کہ جیسے ایک ہمارے ساتھ ہمارے ممبر جو ہے نا, ہم جب بھی ہوتا ہے فون کر کے بولتے ہیں سر یہ کام ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی اوکے. تو بہرحال ہم اس بات سے مطمئن ہیں, ہمارے تمام لوگ ہیں. اور وجہ یہی ہے جب ہم پروگراموں میں نظر آ جائیں نا, آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہماری باہمی مشابہت سے سارا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ آپ لوگوں کو اختلاف اٹھا ہی نہیں سکتے آپ لوگ. جب اسٹیج پر اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہو, ٹاؤن کونسل بھی موجود ہو, آئے آپ بھی آئے یار, آپ تو آئے نا. مثالی ٹاؤن ہے, مینگو انشاءاللہ بنے گا مثالی ٹاؤن. آپ بتاؤ یار, سب اچھا بول رہے ہیں, آپ خلاف بولو چیئرمین کے. یار کیا کیا انہوں نے؟ کاش ایسے کوئی کام کرے جو ہم خلاف بول سکے اس کا. دراصل میں ہے کہ اس میں سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اگر ایک پروگرام کو ٹائم دے دے 2 بجے تو ہم 3 بجے آتے, یہ 2 بجے آتے ہیں. اس سے اس کی انسانیت دیکھو, اور آج جو نے کر کے دکھایا, جو آج کل کے دور میں بہت کم لوگ میں نے دیکھا کہ ایسے غریبوں کے لیے سوچنا, اور آج جو بزرگوں کو آنکھوں میں آنسو ہم نے دیکھا, حیرت پڑ گیا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کے صلاح دے گا, اور اللہ تعالیٰ نے منگوپیر کا مطلب سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت میں ایک چیئرمین عطا کروائے, اور ہم ان سے امید کرتے ہیں مزید 3.5-4 سال میں انشاءاللہ یہ ہم امید کرتے ہیں منگوپیر کو یہ واقعی مثالی ٹاؤن بنائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. چیئرمین حاجی نواز علی بروئی جو ہے وہ یقینی طور پر اس کو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. میونسپل کمشنر بھی ہیں یہاں پہ, آغا خلیق الرحمان بھائی ادھر آ جاؤ یار, ادھر بھائی ادھر آؤ یار. تمہاری تو بڑی شکایتیں آ رہی ہیں یار, تمہارا چیئرمین تو صحیح آدمی نہیں ہے. یہ میں ابھی لکھ کے دے رہا ہوں, یہ سے 1.5 کروڑ روپے 1.25 کروڑ روپے غریبوں میں بانٹ دیے, 4 سال دال فرائی کھلائے گا, یہ بتا دوں. تبھی تو صحیح آدمی نہیں ہے نا. صحیح آدمی ہے, بالکل اچھا آدمی ہے. مشاورت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. چیف ایگزیکٹو ہے منگوپلی ٹاؤن کا, چیئرمین ہے, یہ مل کے اور کونسل مل کر یہ جو اقدام اٹھاتی ہے تو یہ چیک جی آتے ہیں. یار یہ بتاؤ, اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے پیسے چیئرمین تو دے گا نا, لیکن ذمہ داری آپ کی بنتی ہے چیف ایگزیکٹو کے حیثیت سے. اگر سانسیں بند ہو جائیں, سانسیں مراد ہوتی ہے ریکوری, اگر ریکوری ختم ہو جائے گی تو چیئرمین اور یہ ٹاؤن کونسل, یہ خواتین کونسل, یہ مکھیاں ماریں گے, کچھ نہیں کریں گے. پھر آپ ماڈل ٹاؤن کی طرف جا رہے ہو تو وہ ریکوری کی طرف کیا آپ کے اہداف ہیں؟ ریکوری کے ہمارے اہداف کافی, ہماری ٹیکسز کی طرف سے بھی ریکوری ہوتی ہے, ایڈورٹیزمنٹ کی طرف سے بھی ریکوری ہوتی ہے, اور اینٹی انکروچمنٹ کی بھی ہوتی ہے ہماری ریکوری, اور 1% جو ہمارا پراپرٹی ٹیکس ہے وہ بھی ہم ریکور کر رہے ہیں. تو ریکوری اللہ کا شکر ہے ہماری صحیح جا رہی ہے. پریشر آتا ہوگا نا یار, نہیں کرو, الیکشن آ رہا ہے, یہ نہیں آ رہا, یار روکو یار.
नहीं, हम प्रेशर नहीं लेते. हमारा हाजी नवाज बोल देगा यार हमारे वो लोग दुकानदार है नीलो यार. नहीं, हाजी नवाज साहब इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करते. जो ऑफिस के मामलात होते हैं, कभी हमें सियासी प्रेशर, मुझे अल्लाह का शुक्र है आज तक इन्होंने नहीं दिया. चीफ एग्जीक्यूटिव है, बोल सकता था कि हाँ यार प्रेशर, सियासी प्रेशर आता है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाल है अपना बिलावल भुट्टो जरदारी का, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद बाबा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अलम उठाया हुआ है, तो यकीनी तौर पर ये कंप्रोमाइज़ तो करेगा नहीं, वरना अपने टाउन का बेड़ा गर्क करेगा. भाई साहब आपके हक़ में है यार, कोई खिलाफ बोल ही नहीं रहा, क्या चक्कर है? ये अल्लाह की मेहरबानी है और वालिदैन की दुआएं. एक चीज़ बता रहा हूँ, आज करीम बख्श ने धुआंधार तकरीर की है. बचना वो पक्का तीर है, वो धम धमाधम मस भी कलंदर करता है, जहाँ कोई पलटा खाता है बैंड बजाता है. उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे से. अच्छा, मज़े की बात ये है ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने मेरे जो स्टाफ है ना, मैंने अपने स्टाफ को पाबंद किया है कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझसे आके मांग लें, चेयरमैन साहब ये चीज़ चाहिए. करप्शन में अगर आप पाए गए फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. जो करप्शन करेगा वो उसको सस्पेंड करूँगा. और ये बोल नहीं रहा, ये करके दिखा देगा. मुझे पता है खफ्तुल्लाह आवाज़ आदमी ऊपर से पागल है, ये कर देगा, ये सस्पेंड भी कर देगा, हो सकता है यहाँ से ट्रांसफ़र मंगोपीर टाउन से बाहर भी निकाल देगा. ये आदमी वो है. ये चेयरमैन हाजी नवाज बरोई हो या वाइस चेयरमैन हो हमारे, या म्यूनसिपल कमिश्नर हो, टाउन के काउंसलर हो, अपोजिशन लीडर हो, या ख़वातीन काबिल एहतराम जो सड़कों पे गलियों में घूमती हैं, अभी मैं इनका बताऊंगा, इनकी तस्वीरें, इनकी भी वीडियो दिखाऊंगा ये किस तरह काम करती हैं आने वाले दिनों में. तो ये काम मिलके जो कर रहे हैं ना, क्योंकि शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के चैप्टर 9 में क्लास 6 है, शेख है, उसमें इन ख़वातीन काउंसलर का किरदार दिया हुआ है कि ये गली महलों में जाएंगी, मॉनिटरिंग करेंगी और सहमाई रिपोर्ट देंगी इनको और ये भेजेंगे गवर्नमेंट को. इनका रोल है उसके अंदर. तो ये काम कर रही होंगी, मुझे पता नहीं है, दिखाएंगे तो मैं दिखाऊंगा. लेकिन ये बता दूं, हाजी नवाज बरोई मंगोपीर टाउन को ग्रीन, क्लीन, रोशन और पढ़ा लिखा टाउन बनाने की तरफ गामजन है. और आजकल इनकी तवज्जो 25 तारीख से पाकिस्तान के सबसे बड़े यानी कि राइवल्ड के बाद दूसरा जो इज्तिमा होता है वो एजाज़ हासिल है इनको. अल्लाह के मेहमानों के ये इस्तकबाल कर रहे हैं, दिखाता रहता हूँ. वहाँ पहली दफ़ा हाई मास्क लगा है, सड़क मोटरवेल हो चुकी है, सफाई सुथराई कटाई छटाई सारे अमल मुकम्मल हो चुके हैं. अल्लाह ताला इनको सुरखुरू करेगा, इनके अपोजिशन लीडर को करेगा, इनके एमसी को करेगा, जो जो इसमें सैनिटरी वर्कर है सबको करेगा. अल्लाह ताला इनको करे. और छुट्टियाँ मनसूख कर दी है इन्होंने, उस वक्त तक सब काम करेंगे. अल्लाह करे इनको कामयाबी हासिल हो, मंगोपीर मॉडल टाउन बने और एहसास महरूमी का जो माजी की थी उसका खात्मा हो. हमारी ख़वातीन बच्चे चेहरे उनके भी मुस्कुराहट, चेयरमैन जैसी चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो हो जाए. अजीज़ आरिफ